يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم۔ انسان جب ساری دنیا کی پریشانیوں سے، ساری دنیا کے دکھ تکلیفوں اور رنج، ہر طرح کا رنج، ایک ہے مالی لحاظ سے، ایک ہے اخلاقی لحاظ سے، انسان مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، قرب و جوار سے جب کٹ جائے اور انسان کو ایسا محسوس ہو کہ اب اس دنیا میں میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں تنہا رہ گیا ہوں، تب انسان کو گمان ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس سے میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں، بجائے اس کے کہ آپ نفسیاتی طور پر کسی سکیورٹسٹ کے پاس جائیں، آپ نفسیاتی ہو جائیں، تو اس وقت سب سے آسان طریقہ جو ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنا دکھ، اپنی تکلیفیں اللہ کو بتانا شروع کر دیں، اپنا درد اللہ کو سنانا شروع کر دیں، کیونکہ اگر دکھ اور تکلیف آپ دنیا والوں کو بتاتے ہیں تو دنیا والوں نے سوائے مذاق کے، طعن و تشریح کے یا ٹھٹھا اڑانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پرابلمز، اپنے ایشوز اللہ کو بتاؤ، اپنے درد اللہ کو بتاؤ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، فَإِنِّي قریب، پس اسے بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب ہوں، میں قبول کروں گا، دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ اب اللہ اور انسان کے درمیان میں جو گیپ ہے، انسان کی دعا کی قبولیت میں، یا انسان جب اپنا دکھ یا تکلیف اللہ کو بتاتا ہے تو اس کے قبولیت میں، اللہ کو بتانے میں جو چیز حائل ہے وہ انسان کا نفس ہے، یا انسان کے نفس کے اندر جو گناہ یا خباثت موجود ہے وہ چیز حائل ہوتی ہے۔ ادروائز کوئی دعا ایسی نہیں ہے، کوئی دکھ یا تکلیف ایسی نہیں ہے جس کا مداوع اللہ رب العزت کی ذات نہ کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات ہر دعا کو قبول فرماتی ہے، بشرط یہ کہ وہ کامل ایمان اور کامل یقین سے مانگی گئی ہو۔ دعا کی قبولیت میں چند چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک وہ دعا ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات فوراً قبول فرما دیتی ہے، ایک وہ دعا ہے کہ وہ انسان سے آنے والے وقت میں کوئی برائی یا کوئی پریشانی جو آنی ہوتی ہے اللہ وہ دور فرما دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کے لیے وہ ذخیرہ فرما دیتی ہے۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ قرآن سیز خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کی ہے۔ جب انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے تو انسان یہ امید اور توقع رکھ لیتے ہیں کہ میری دعا تو جو میں نے مانگا ہے وہ من و ان فوراً قبول ہو جانا چاہیے۔ انسان کا، جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ انسان کا نفس، انسان کے گناہ، انسان کی خباثت جو ہے وہ بندہ اور خدا کے درمیان میں حائل ہے، ورنہ اللہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو تیار ہے، اللہ نے کوئی ٹائم اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ہاں بھئی اس وقت تم میری عبادت کرو، تم سنڈے والے دن میری عبادت کرنا، یا تم صرف جمعے والے دن میری عبادت کرنا، یا تم صرف لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اور مجھے ڈھونڈنا۔ حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر رات شب قدر اور لیلۃ القدر کا مقام رکھتی ہے اگر وہ اس کی رات کی اہمیت کا اندازہ ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کا اگر اس کو
احساس ہے، تو مومن کے لیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو آنے کے لیے، اللہ کو اپنا دکھ اور تکلیف بتانے کے لیے آپ کو کسی پنڈت کی، کسی مولوی کی، کسی پیر و فقیر کی، کسی پروہت کی، کسی پوپ کی، کسی پادری کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. پیر و فقیر اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. میری بات کو شاید اگر آپ ڈریگ کر کے دوسری طرف لے کے جائیں کہ جی مولانا صاحب پیر و فقیر یا پیر و مرشد کے منکر ہیں، I'm not saying that. پیر و مرشد اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. Again I'm repeating my words. اللہ اور بندے کے درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی حائل ہے، nothing، کوئی ایسی چیز نہیں. جو آپ کا اور اللہ کا اور بندے کا جو تعلق ہے اور نسبت ہے وہ ڈائریکٹ ہے، اور ڈائریکٹ ہی ہے اور ہوگی بھی صحیح. اب یہاں پر دوسری چیز جو آ جاتی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب وہ مجھے اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھ سے دعا کرے، جب وہ مجھے اپنا دکھ تکلیف بتائے. آپ اس قابل سمجھ کے بتاؤ تو صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان حالت دعا کے اندر جب اس کی آنکھ میں اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے صرف آنسو آ جاتا ہے، صرف آنسو آ جاتا ہے، بہتا نہیں ہے، ٹپکتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کی بخشش فرما دی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن مانگنے کا طریقہ تو ہو. آپ بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں، آپ کسی سینئر آفیسرز کے سامنے جاتے ہیں، کسی اعلیٰ عہدیدار کے سامنے جاتے ہیں، جو اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو سیم ہے، سیم ہیئر. اللہ کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں. اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بادشاہت میں وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے. اس کی بادشاہت میں بھی جب آپ فریاد کریں گے تو اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں. اس کے سامنے آپ سر نگو کیسے ہوں گے، آپ اس کے سامنے جھکیں گے کیسے، آپ اپنی فریاد اور آپ اپنا دکھ کیسے بتائیں گے، اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں. فاستجیبوا لی، قرآن میں ایک آیت ہے نا، انہیں چاہیے وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا جو فلسفہ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ میرے پروٹوکولز کو فالو کریں، مجھے فالو کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ. جب وہ سوال کریں گے، اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا، پھر اللہ نے کیا فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مانگے گا میں دوں گا، جو مانگے گا میں دوں گا، جیسے مانگے گا میں دوں گا، بٹ دینے کا انداز میرا ہے. اب آگے یہ ایک اور چیز بھی ہے، اصول ہے نا، ریسپیکٹ از کمانڈیڈ ناٹ بی ڈیمانڈیڈ. شیکسپیئر نے کہا تھا ریسپیکٹ از کمانڈیڈ ناٹ بی ڈیمانڈیڈ. اور ایک کہاوت آپ نے پڑھی ہوگی، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، پڑھی ہے. تو سیم اور ہیئر، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم میری طرف ایک بالش آؤ گے میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آؤں گا. اگر تم میرے سے رخ پھیرو گے میں تم سے رخ پھیر لوں گا، اور پھر تمہیں دنیا میں تھکا دوں گا، پھر تمہیں دنیا کا محتاج کر دوں گا، پھر تمہیں اسباب کا محتاج کر دوں گا، پھر کن فیکون والے جو کرامات ہیں یا معجزے ہیں وہ نہیں ہوں گے. Because of that you are depending. آپ میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، آپ نے اسباب پہ ڈیپینڈ کر لیے. ہم اس حد تک پریکٹیکل ہو چکے ہیں، ہم وائی وین ویئر ہم ان پہ ایمان رکھنا شروع ہو چکے ہیں. ہم ید بیضا پر نہیں ہیں، ایمان ہے ہوا تھا
آج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد کیا ہے کہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کو من و ان فالو کرنا، اس کے پروٹوکولز کو فالو کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے. ہاں، میرا پہناوا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا لباس، میری بود و باش، میرا کاروبار، میرا ذریعہ معاش یہود و نصارہ والا ہو، اللہ کے دشمنوں والا ہو، اور امیدیں میں رکھوں اللہ سے، ایسا نہیں ہے. اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد. اللہ کی مدد کیسے ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت سے ڈٹ گئے، یہ اللہ کی مدد ہے. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. بچے، بیٹے، بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. مارنے والا کون؟ اللہ. مصیبتوں سے نکالنے والا کون؟ اللہ. ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے پر آ جائے، اللہ بچانے پر آ جائے، دنیا والے کیا کر لیں گے؟ میں پہلے بھی لیکچرز میں کہہ چکا ہوں، دنیا کا ہر رشتہ بے وفا ہے. دنیا کا ہر رشتہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ، آل اولاد، بیوی، بچے، حتیٰ کہ عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہر کوئی آپ کو چھوڑ دے گا. بٹ ایک اللہ کی ہستی ہے جو آپ کو نہیں چھوڑتی. اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. کائنات کا پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سمندر کی تہ کے اندر گھپ اندھیروں میں مچھلی کا ایک انڈا، اس کا جو بچہ موومنٹ کرتا ہے، اللہ کے علم میں وہ پتھروں کے اندر بھی رزق دینے والا ہے. وہ 5 W's کا محتاج نہیں ہے، when, where, why, how. اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ 5 W's کا محتاج نہیں ہے. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت عبادت کی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ نے کہا تھا نا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں اور ہم پر احسان کیا، نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان والا بنا دیا. تو انسان جب اللہ کو اپنے دکھ، تکلیفیں اور پرابلمز بتاتا ہے تو پھر ٹوٹ کے بتائے. جیسے دنیا والوں کے ساتھ بچے کو بھوک لگتی ہے، نومولود بچے کو، نوزائیدہ بچے کو، جو ماں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں یا میڈ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جیسے ایک جانور مالک کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور وہ بھوک لگتی ہے تو وہ اس کے سامنے دم ملانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بچہ ماں کے رحم و کرم پر ہے، وہ پخانہ ہو گیا، پیشاب ہو گیا، یا اس کو کسی چیز کی حاجت ہو رہی ہے تو وہ بل بلاتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور پھر ماں اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے. تو اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، بل بلاؤ، چھوڑ دو دنیا کے اسباب. پھر جب اللہ کو آپ اپنے دکھ، تکلیفیں اور پرابلمز بتا رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ کے حضور بل بلائیں گے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو گرا دیں گے، پھر اللہ دنیا کے سارے اسباب کو آپ کا محتاج کر دے گا. اللہ ان کو باؤنڈ کر دے گا، کان سے پکڑ کر کہے گا. اللہ جتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے افسر ہوگا، اللہ ان کو باؤنڈ کر دے گا to solve his problems, to solve his issues, to help him, and he will be bound. That will be his duty. He will help you. But فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. تیسری چیز، ان تنصر اللہ ینصرکم. ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ اللہ سے سوال کریں گے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، I will give him whatever he will be demanded, whenever he will be demanded. There is no time limit. کوئی ٹائم لمٹ نہیں. رات کو اٹھ کے مانگو، دن میں مانگو، جب پرابلم ہوئی ہے اسی وقت مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ
آپ کر سکتے ہیں, تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تو نہیں مدد کرنی ہے, بیکاز آف دیٹ یو آر کمپیٹنٹ اتھارٹی. آپ ہی ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اینڈ یو ول, جب اس کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کریں گے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو رد کر دیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ تکلیف لے کر پھرتے رہیں گے؟ ہوں مسلمان, کامل ایمان والے ہوں, اور اللہ آپ کا رب ہو, اور آپ تکلیف میں پھریں, نیور ایور, ہو ہی نہیں سکتا.